إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے 28ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس پارے میں 9 صورتیں ہیں، جن میں سب سے پہلی صورت سورہ مجادلہ ہے، اور اس صورت میں بنیادی طور پر 4 اہم موضوعات کا بیان ہوا ہے۔ پہلا موضوع زہار ہے کہ اہل عرب میں یہ طریقہ اپنایا جاتا تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ انت علیہ کا ظہر امی، یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ تو جاہلیت کے زمانے میں اس بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسا کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے جو ہے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا میں اسی کے احکام بیان ہوئے۔ اور دوسرا موضوع اس صورت میں یہ ہے کہ بعض یہودی اور منافقین آپس میں اس طرح سرگوشی کیا کرتے تھے کہ جس سے مسلمان کو یہ اندیشہ ہوتا کہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش وغیرہ کر رہے ہیں۔ نیز بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی مشورہ یا کوئی بات کرنا چاہتے تھے، تو اس صورت میں ان خفیہ باتوں کے احکام بیان ہوئے۔ تیسرا موضوع ان آداب کا بیان ہوا جو مسلمانوں کو اپنی اجتماعی مجلسوں میں ملحوظ رکھنے چاہیے۔ چوتھا اور آخری موضوع ان منافقوں کا تذکرہ ہے جو ظاہر میں تو ایمان کا اور مسلمانوں سے دوستی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اصل میں اور در حقیقت وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور مسلمانوں کے وہ دشمنوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور اس صورت کا نام سورہ مجادلہ یعنی بحث کرنا اس کی پہلی آیت سے لیا گیا کہ جس میں ایک خاتون کے بحث کرنے کا تذکرہ فرمایا گیا، اور وہ جو خاتون تھی وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اس کے بعد دوسری صورت سورۃ الحشر، اس صورت میں بنو نذیر کا قبیلہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دھوکے سے قتل کرنا چاہتا تھا، تو آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جو ہے جلا وطن کر دیا گیا۔ اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ اس صورت میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان ہے اور میزبان کی تعریف کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ، اس صورت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ اور اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔ اس صورت میں بھی کئی باتوں کا ذکر ہوا کہ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے، ورنہ جو ہے داعی مجرم کہلائے گا۔ اور جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین بندے ہیں۔ کوئی کتنی ہی طاقت رکھے یا کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے، لیکن نور الہی یعنی اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ اور سورہ جمعہ کے اندر جمعہ کی فضیلت کا بیان ہوا، اور اس کے بعد عذاب کا بیان ہوا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے اور مال تجارت آیا، تو لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس کی بنیاد پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور فرمایا کہ بے عمل علماء کا بیان کہ جو مثل گدھے کے ہیں کہ جس پر بوجھ لدا ہوا ہو، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں کہ وہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، اور اس صورت میں منافقین کا تذکرہ ہوا کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، یہ کہتا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، اور عزت والے ہم ہیں، اور رسول اللہ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ عزت والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا، اور مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری جو ہے بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ سورۃ تغابن میں قیامت کا ذکر ہوا کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، وہ اس طرح سے کہ جو لوگ جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے، اب ان کے لیے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا، تو جنتی اس بات پر قبضہ جما لیں گے، اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام جو ہے یوم التغابن پڑ گیا۔ مومنوں کو تنبیہ یہ متنبہ کیا گیا کہ تمہاری بیویاں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں جو ہے ان سے چپ کرنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ طلاق، اور اس صورت میں طلاق کے بعد مسائل کا بیان ہوا، مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہوا کہ نابالغہ اور عائسہ کی عدت 3 ماہ، اور حمل والیوں کی عدت جو ہے وہ وضع حمل وغیرہ ہے۔ متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی اور بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہو جائیں گے، اور ان کے گناہوں کو جڑ سے مٹا دیا جائے گا، اور ان کو اجر عظیم ملے گا۔ اس کے بعد سورۃ التحریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر ٹھہرے اور وہاں شہد پیتے ہیں، تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اسکیم تیار کی۔ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو وہ ان سے کہیں کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور فرمایا کہ میں نے تو زینب کے پاس صرف شہد پیا ہے، اور اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ نہیں پیوں گا، تو اس پر یہ بات نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد 2 جہنمی عورتوں کا بیان، یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال اور مومنوں کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی، ایک فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی، اور دوسرے عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی مریم کہ وہ جنتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھا 28واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔